الجزیرہ نے دوستوں پاکستان اور بھارت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ خفیہ طور پر 10 ارب ڈالرز کی تجارت کر رہے ہیں۔ اندازہ دوستوں آپ لگائیں کہ اوپر سے نورا کشتی کھیلی جا رہی ہے دونوں ممالک کی جانب سے، اور اندر سے کہا جا رہا ہے کہ 10 ارب ڈالرز کی ٹریڈ دونوں ممالک میں ہو رہی ہے۔ خبریں کچھ یوں سامنے آئی ہیں کہ الجزیرہ کہتا ہے کہ آن پیپرز جو ٹریڈ دونوں ممالک کے درمیان ہے، جو کہ دنیا کو دکھائی جا رہی ہے کہ صرف یہ ٹریڈ ہوتی ہے، $500 ملین جو ہے وہ بھارت پاکستان کو سامان بیچ دیتا ہے، کوئی 4-5 لاکھ ڈالر جو ہے وہ پاکستان بھارت کو سامان بیچ دیتا ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی بھارت کا ہی فائدہ ہو رہا ہے اس ٹریڈ میں۔ لیکن الجزیرہ نے جو خبر دی ہے اس کے مطابق 10 ارب ڈالرز کی خفیہ ٹریڈ دونوں ممالک میں ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے دوستوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں شریف خاندان، مودی، RSS ان کے خلاف بیان نہیں دیتا، کیوں نواز شریف کبھی قطر کو فون کرتے ہیں، کبھی کہاں فون کرتے ہیں کہ بس جنگ رکوا دو، جنگ رکوا دو، ہمیں جنگ نہیں چاہیے، یعنی کہ اصل معاملہ اس ٹریڈ کا ہے۔ اب یہ ٹریڈ کون کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے دوستوں، آپ کی جو ایجنسیاں ہیں، آپ کے جو ادارے ہیں، وہ تو اس سے واقف ہی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے تو یہ سب کام نہیں ہو رہا، یا اگر شریف خاندان بھی یہ سب کام کر رہا ہے، یا ان کے دوست یا پاکستان کے بڑے بڑے کاروباری افراد یہ کام کر رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ادارے اس سے بے خبر ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ خفیہ ٹریڈ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب الجزیرہ ہمیشہ ایسی رپورٹس جاری کرتا ہے جو کہ اوتھینٹک ہوتی ہیں، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے جب سعودی عرب پر بھی کرٹیسائز کرتا تھا الجزیرہ، تو سعودی عرب نے الجزیرہ کا ہی بائیکاٹ کر دیا تھا، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ مشکل میں پڑ گیا تھا۔ تو یہاں پر دوستوں اب ہمارے اداروں کو، خاص کر حکومت کو، یہ بتانا ہوگا کہ کیا یہ واقعی ہی سچ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ 10 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے اور اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ اور جب سے عمران خان دوستوں اقتدار سے گئے ہیں، اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ یہ خفیہ ٹریڈ جو ہے اس کو شروع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس ٹریڈ کا فائدہ کس کس کو ہو رہا ہے؟ کیا بھارت اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے یا پاکستان اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اگر پاکستان میں بھی فائدہ ہو رہا ہے تو کن افراد کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، کن اداروں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو یہ بہت اہم سوالات اب آنے والے دنوں میں اٹھنے جا رہے ہیں۔